اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟ اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ واجب القتل مجرموں کی گردن مارتے تھے وہ کون ہیں؟ جواب ہے یہ 6 حضرات تھے: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کے بعد روح ملتے ہی سب سے پہلے اپنی زبان سے کون سا لفظ نکالا؟ جواب ہے الحمدللہ۔ سوال ہے حضرت داتا گنج بخش جس وقت برِ صغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ کتنے آدمی تھے؟ جواب ہے 2۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن میں کون سی چیز شامل نہ تھی؟ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا۔ 3 کپڑوں میں آپ کی تکفین ہوئی جس میں قمیض شامل نہ تھی۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے 4 تکبیرات پڑھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ اپنی مامو زاد لیہ سے شادی کے لیے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں مسجد صوفیہ۔ سوال ہے سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال ہے صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو مسلمان ہونے پر واپس کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ معاہدے میں مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا نہیں؟ جواب ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ قرآن پاک میں کون سی صورتیں اکٹھی نازل ہوئی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کو کامل الحیا کہتے ہیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
کس نبی کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ سوال ہے کون سے بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے؟ جواب ہے ساسانی بادشاہ خود کو کسریٰ کہلاتے تھے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے عطر سے حد بندی فرماتے ہوئے کتنی گہری خندق کھودنے کا حکم دیا؟ جواب ہے 15 گز گہری۔ سوال ہے وہ کون سی جنگ ہے جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ سوال ہے اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ جواب ہے نماز کو۔ امیر المومنین کا لقب کس نے اختیار کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ جواب ہے ساربان۔ جناب ابو طالب کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا؟ 3 یا 5 دن بعد۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کتنے علاقے کے لیے تھی؟ جواب ہے جن شہروں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ان کی تعداد کم و بیش 200 تھی۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی اصحاب دیکا پر ناپ تول کی کمی کے باعث کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ جواب ہے سیاہ ابر سے آگ برسائی گئی تھی۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب ہے ماموں۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ جواب ہے ان کی قوم نے۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے سورج غروب ہونے سے روکنے والا معجزہ کب پیش آیا؟ جواب ہے حضرت یوشع کے ذریعے بلقان کے حکمران باراک یا بلاک سے جنگ کے دوران اللہ پاک کا معجزہ رونما ہوا، سورج کو غروب ہونے سے روک دیا تھا۔ سوال ہے غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟
جواب ہے 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ نحل کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ نحل کا مطلب شہد کی مکھی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میزان عدل میں کیا رکھا جائے گا؟ اچھے اخلاق۔ سوال ہے کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے باوضو رہنے سے۔ کون سی قوم آندھی آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ قوم عاد۔ سوال ہے کون سی نماز پر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز پر۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ عمرو بن لہی نے۔ وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ کیا ہے جو بنا پروں کے اڑتا ہے؟ بادل۔ سوال ہے اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب ہے اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک نے کل کتنے سمندر بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے کتنے دروازے تھے؟ 3 دروازے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہایا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کو 3 ماہ کی عمر میں دریائے نیل میں بہایا گیا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟ جواب ہے سورج کو۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب ہے میں یہ کہتا ہوں اے اس بستی کے رہنے والوں تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق تھا۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے رسولوں کی تعداد آپ کے خیال میں کتنی ہے؟
جواب ہے 313۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ 2 بار، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ علمی اور عملی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ممتاز حیثیت کس زوجہ کو حاصل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ قرآن پاک کی سورت ال-عمران کا کیا مطلب ہے؟ عمران کی اولاد۔ قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ کس صحابی کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا گیا اور کس نے لٹکایا؟ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ کس نبی نے عبرانی موسیقی ایجاد کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام عبرانی موسیقی کے موجد تھے۔ آپ علیہ السلام بانسری اور بربط بجاتے تھے۔ کون سے صحابی شب و روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا برتن اٹھانے والا کے نام سے مشہور تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے لا يدخل الجنت قاطع، اس حدیث مبارکہ میں قاطع سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ ہجرت مدینہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ اسلام میں گدھے کا گوشت کھانا کب حرام ہوا؟ چھ سو 28 عیسوی میں۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطبہ دینے کے واسطے ممبر کس نے بنوایا اور کس درخت کی لکڑی کا تھا؟ جواب ہے اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوایا۔ قبیصہ مخزومی نے جو ایک عورت کا غلام تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے جس کا نام صبا یا کلاب تھا۔ سعید بن عاص کے غلام نے جس کا نام باقول تھا۔ ایک انصاریہ عورت کے غلام نے جس کا نام مینا تھا۔ حضرت سہیل کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں ایک بڑھئی کو جنگل لے گیا۔ اس نے جھاؤ کے درخت کی لکڑی کاٹ کر اس سے ممبر تیار کیا۔ اس بڑھئی کا نام بعض نے میمون بتایا ہے۔ سوال ہے بتائیں کس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلاف لڑے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔
سوال ہے چاند گرہن پر نماز کسوف کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے 2 رکعت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ پتھروں کی رگڑ سے۔ کس جاندار کو مارنے سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے؟ ہم چونٹیوں کو ایک عام سا کیڑا سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ ہم اگر چونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹی کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا ان کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر آپ علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو سن کر دور سے مسکرا دیتے ہیں۔ جدید ریسرچ سے ثابت ہے کہ چونٹیاں انسانوں کی طرح ہی زندگی بسر کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو اس میں کچھ گناہ نہیں، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی چیز کھاتے ہوئے انسان کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے رہنے دیجیے، جس سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ چونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں جو جسم کے کسی حصے پہ کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسی چونٹیوں جن سے خطرہ ہو تو ایسی چونٹیوں کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورہ ہود میں آیا ہے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزا۔ سوال ہے سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ جواب ہے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے کان چھیدے گئے تھے اور اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ سوال ہے شب معراج کب ہوئی؟ جواب ہے 10 نوی کو۔ سوال ہے فرشتے کون سی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں؟ جواب ہے فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ قرآن پاک کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کا نور سورج کی روشنی جیسا ہوگا؟ جواب ہے فقراء و مہاجرین کا۔ سوال ہے کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر۔
سوال ہے کون سا قریشی سردار جنگ بدر میں حاضر نہ تھا لیکن جلد ہی طاعون کا شکار ہو گیا اور اس کی لاش 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا؟ جواب ہے ابو لہب۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل دوزخ میں سے ہلکے سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل دوزخ میں سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب ہے 2 جوتیاں اور 2 تسمے آگ کے پہنے ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا سرما لگانے کی تاکید کی ہے؟ سیدنا معبد بن حوزہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت خوشبودار سرما لگانے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے روزہ دار کو اس سے بچنا چاہیے۔ ابو عبیدہ نے فرمایا خوشبودار سرما سے مراد کستوری ملا سرما ہے۔ جواب ہے وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب ہے شہد کی مکھی کا۔ سوال ہے ابو جہل کا سر کس نے قلم کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔